قرآن میں ایک بڑی عجیب سی لیکن بہت ہی گہری کہانی ملتی ہے۔ ایک ایسی عورت کی کہانی جو بڑی محنت سے دھاگا کاٹتی ہے، اسے مضبوط کرتی ہے اور پھر اپنے ہی ہاتھوں سے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ آج ہم اسی تمثیل کے پیچھے چھپے گہرے سبق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سوال ہی کتنا عجیب لگتا ہے نا، بھلا ایسا کوئی کیوں کرے گا؟ یہ تو اپنی ہی محنت پر پانی پھیرنے والی بات ہے۔ بظاہر یہ ایک بالکل بے معنی حرکت لگتی ہے، لیکن یہی وہ منظر ہے جسے قرآن ایک بہت بڑے اخلاقی اور روحانی نقطے کو سمجھانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے جو آج ہماری پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسی تصویر ہے جسے ذہن سے نکالنا مشکل ہے۔ ایک عورت کی محنت، اس کی بنائی ہوئی مضبوط چیز اور پھر اس کا اپنے ہی کام کو ختم کر دینا۔ آئیے اس تمثیل کی تہوں کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ظاہری طور پر ہو کیا رہا ہے۔ یہ عورت جو کچھ کر رہی ہے وہ ایک تضاد ہے، ایک پیراڈاکس۔ یہ تعمیر اور تخریب کا ایک ہی چکر ہے۔ یہ عمل اپنے آپ کو شکست دینے جیسا ہے۔ پہلے محنت سے کچھ بنانا، پھر اسے مزید پکا کرنا اور آخر میں اسی محنت کو اپنے ہاتھوں سے برباد کر دینا۔ یہ صرف صفر پر واپس آنا نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی ہی کوشش کو بے معنی ثابت کرنے کا عمل ہے۔ اچھا، کچھ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ مکہ میں واقعی ایک ایسی عورت تھی جو دن بھر سود کاٹتی اور شام کو اسے ادھیڑ دیتی تھی۔ ہو سکتا ہے اس واقعے نے اس تمثیل کو ایک حقیقی پس منظر دیا ہو، لیکن اس آیت کی اصل طاقت اس کی لغوی تشریح میں نہیں بلکہ اس کے استعاراتی پیغام میں چھپی ہوئی ہے۔ یہاں سے اصل بات واضح ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو مضبوط دھاگا ہے نا، یہ صرف ایک دھاگا نہیں، یہ طاقت، اعتماد اور وعدوں کی پختگی کی علامت ہے۔ اور جب اسے ادھیڑ دیا جاتا ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ کمزوری، دھوکہ اور ہر چیز کا بیکار ہو جانا۔ یہ کسی قیمتی چیز کو بنانے اور پھر خود ہی بے وقات کر دینے کا موازنہ ہے۔ تو قرآن اس تمثیل کو ہماری زندگیوں پر کیسے لاگو کرتا ہے؟ اس کا سیدھا سیدھا تعلق ہمارے وعدوں اور قسموں سے ہے۔ اصل نقطہ یہی ہے، دھاگے کو ادھیڑنے کا عمل کسی پکے عہد کو توڑنے کے برابر ہے۔ جس طرح وہ عورت اپنی محنت ضائع کرتی ہے، بالکل اسی طرح وعدہ توڑنے والا شخص اس اعتماد کو تباہ کر دیتا ہے جسے بنانے میں وقت اور کوشش لگی تھی۔ لیکن پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے، اپنی ساخت اور سالمیت کو تباہ کرنے میں آخر کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ قرآن اس خود کو نقصان پہنچانے والے رویے کے پیچھے چھپی وجہ بھی بتاتا ہے۔ جواب حیرت انگیز طور پر خود آیت کے اندر ہی موجود ہے۔ لوگ اپنے وعدے اس لیے توڑتے ہیں تاکہ ایک کمزور فریق کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو ختم کر کے کسی زیادہ طاقتور یا امیر فریق سے جا ملیں۔ یہ تو سیدھی سادھی موقع پرستی اور دھوکہ دہی ہے۔ یعنی یہ تمثیل ہمیں خبردار کرتی ہے کہ وقتی فائدے کے لیے اپنی سالمیت کا سودا نہ کیا جائے۔ اعتماد وہ دھاگا ہے جو معاشرے کو جوڑ کر رکھتا ہے، اور جب اسے دھوکے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو پورا سماجی ڈھانچہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس تمثیل میں ایک اور بہت گہری تہ بھی ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ صورتحال صرف ایک اخلاقی مسئلہ نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، یہ ایک الہی آزمائش ہے۔ اور اس تصور کو مزید گہرائی میں سمجھنے کے لیے جدید تحقیق جیسا کہ ڈرم یونیورسٹی میں کی گئی ہے ہماری مدد کرتی ہے، جہاں قرآن میں بلائے کے تصور کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ بلا ایک قرآنی اصطلاح ہے۔ عام طور پر ہم اسے مصیبت یا سزا سمجھتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب ہے ایک امتحان، ایک ٹیسٹ جو انسان کے کردار کو پرکھنے کے لیے آتا ہے، اور یہ آزمائش خوشحالی میں بھی ہو سکتی ہے اور مشکل میں بھی۔ اور قرآن اس تصور کو براہ راست جلاہے کی تمثیل سے جوڑتا ہے۔ وہ لمحہ جب کسی کو ایک طاقتور گروہ کے لیے کمزور گروہ سے کیا گیا وعدہ توڑنے کا موقع ملتا ہے، وہی دراصل بلا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش۔ کیا وہ شخص سالمیت پر قائم رہے گا یا وقتی فائدے کے لیے جھک جائے گا؟ اور یہ تصور صرف وعدوں تک محدود نہیں۔ جیسا کہ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں، قرآن زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو آزمائش قرار دیتا ہے، چاہے وہ خوشحالی ہو یا غربت، طاقت ہو یا کمزوری، یہاں تک کہ اولاد بھی۔ یہ سب کردار کو نکھارنے اور روحانی ترقی کے مواقع ہیں۔ تو ان تمام نکات کو ملا کر دیکھتے ہیں، یہ قدیم تمثیل ہمیں آج اپنی زندگی گزارنے کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ پیغام بہت واضح اور خوبصورت ہے۔ جب ہم اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں تو ہم صرف ایک معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہم اپنی سالمیت اور اپنے معاشرے کے ڈھانچے کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر سچا لفظ ایک اور دھاگا ہے جو اس تانے بانے کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کے برعکس وعدہ خلافی کرنا بالکل اس جلاہے کی طرح ہے جو اپنی ہی محنت کو تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ایک خودکش عمل ہے جو نہ صرف دوسروں کا بھروسہ توڑتا ہے بلکہ خود اپنی نظروں میں بھی انسان کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ تو اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، اصل طاقت ثابت قدمی میں ہے۔ اپنے وعدوں کا احترام کریں، یاد رکھیں
कि किरदार एक दिन में नहीं बनता और कभी भी फौरी फायदे के लिए अपनी सालिमियत का सौदा ना करें। और आखिर में ये एक सवाल है जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। अपने रोज़मर्रा के फैसलों में, अपने वादों और अपने आमाल में क्या हम एक मजबूत और काबिल एतमाद किरदार की तामीर कर रहे हैं, या नादानसिकी में उन धागों को उधेड़ रहे हैं जो हमें और हमारे मुआशरे को जोड़कर रखते हैं।